ہر آدمی ہم میں سے سوچے کہ میری نظر میں سنت کی عظمت زیادہ ہے یا آج کل کے نئے فیشن کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو نیا فیشن ہوتا ہے اس کو اپناتے ہوئے انسان کتنا فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیا سنت کو اپناتے ہوئے بھی ایسا فخر محسوس کرتا ہے؟ یہ ہمارے نوجوان تبلیغ میں وقت لگایا جذبہ بن گیا، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے جذبہ بن گیا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے جذبہ بن گیا تو داڑھی رکھ لی، تو جذبے میں آ کے داڑھی رکھتے تو ہیں لیکن ایسی محفلوں میں جہاں کسی کو داڑھی نہیں ہوتی، ان محفلوں میں جس احساس کمتری سے داخل ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ابھی بھی کسی اور کے طریقے کی عظمت ہے۔ انہوں نے سنت کو اپنا تو لیا ہے لیکن ابھی ان کے دل سنت کی عظمت سے نا آشنا ہے۔ جب ایک نوجوان کسی اچھی صحبت میں بیٹھ کے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہے اور کرتا شلوار پہننے لگ جاتا ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی اوڑھنے لگ جاتا ہے، اور پھر کسی ایسی محفل میں جاتا ہے جہاں سارے 3 پیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کے سر ننگے، سبھی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، سبھی نے ٹائیاں باندھی ہوئی ہیں، جب یہ پگڑی پہنا ہوا اور یہ شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھے ہوئے جب اس مجلس میں جاتا ہے تو جس فخر سے نئے فیشن والا داخل ہوتا ہے اس فخر سے داخل نہیں ہوتا، جھجک کے ساتھ احساس کمتری کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہمارے دل میں اپنے نبی کے طریقے کی، اپنے نبی کی سنت کی وہ عظمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ حضور کی شان کے کیا کہنے، حضور کی عظمت کے کیا کہنے، تو جیسے حضور کی عظمت بہت بڑی، حضور کی شان بہت بڑی، ایسے ہی حضور کا طریقہ بھی بہت بڑا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں کفار میں سے بڑے بڑے دنیا دار قسم کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، کفار کے بڑے دنیا دار، شاہی خاندانوں کے بڑے بڑے لوگ، کسرا کے دربار کا واقعہ ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حذیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور مسلمان ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، تو اب نئے ماحول میں جب سارے دیکھ بھی رہے ہوں تو انسان جھجکتا ہے کہ گری ہوئی چیز کیسے اٹھاؤں، لیکن حضرت حذیفہ کو کوئی جھجک نہیں ہوئی، انہوں نے لقمے کو اٹھایا اور اٹھا کے کھانے لگے، تو آس پاس کے دوسرے مسلمانوں نے اشاروں میں کہا کہ حضرت ان کے سامنے تو ایسے نہ کریں، یہ کیا کہیں گے؟ تو حضرت حذیفہ بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ فرمانے لگے، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ وہ جرت ہے، یہ وہ بشاشت ہے، یہ وہ بے باکی ہے جو ہر سنت کو اپنانے والے کے ساتھ ہونی چاہیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی اور سے متاثر نہیں ہے، اس کے دل میں کسی اور کے طریقے کی عظمت نہیں ہے، بس یہ تو محمد مصطفیٰ سے متاثر ہے، یہ تو انہی کی شان کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، یہ تو انہی کی محبت سے، انہی کی عظمت سے سرشار ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اندر پیدا کر لے، اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کر لے، یقین جانیے اللہ تعالی ہمارے انفرادی اور اجتماعی سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔